نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِیبَۃٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَیہِ رَاجِعُونَ۔ صدق اللہ العظیم۔ عقیدت محبت سے یہ بیان شروع کرنے کا ارادہ ہے۔ یہ اس لیے ارادہ شروع کرنے کا ہے، اس ہستی کا بیان ہے جو ہستی اللہ کے محبوب کو سب سے زیادہ پیاری ہے، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ حسین۔ آج اس موضوع پر جو نقطہ ہمارا چلنا ہے وہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ اور سبق ہمیں کیا ملا؟ اللہ نے جو چاہا وہی ہوا، اور اللہ تعالیٰ کے چاہنے والوں نے بھی وہی کیا جو اللہ کی منشا تھی۔ یہ بات پہلے جو میں نے آیا کریمہ پڑھی ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ، ہم تمہیں آزمائیں گے بِشَيْءٍ کئی چیزوں مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ، خوف سے، بھوک سے، پیاس سے اور جانوں کے ضائع کرنے سے، جانوں کے طرف ہو جانے سے ہم تمہیں آزمائیں گے۔ اس آیا کریمہ میں اس کی تشریح کربلا مولا سے بڑھ کر اور کوئی نہیں کر سکا۔ کربلا مولا سے بڑھ کے اس کی تشریح کوئی نہیں۔ آزمائش ہوئی، خوف سے بھی آزمائش ہوئی، لیکن وہ ڈرنے والے نہ ہوئے، بالکل ہزاروں کی فوج کے سامنے تن تنہا لڑتے رہے اور اپنی جانیں اپنے سینے کو پھیلا کے جاتے رہے۔ علی اکبر گئے ہیں تو بھی اسی حالت میں گئے ہیں، جتنے بھی جانثار گئے ہیں تو اسی حالت میں گئے ہیں، امام پاک گئے ہیں تو اسی حالت میں گئے ہیں۔ یہ آزمائش تھی، ذرا توجہ کرنی ہے آپ نے۔ وہ کتنا جگرا ہوگا دنیا میں، مائی کا لال کوئی ایسا ہوگا جو شبیہ رسول علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے بعد وہ کتنے جگرے والی ہستی ہے، امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اپنے جوان بیٹے کے لاشہ مبارک کو کندھوں پہ اٹھا کے خیموں میں لے کر گئے۔ لیکن کیا درس دیا انہوں نے، امام پاک نے کیا درس دیا؟ درس یہی دیا کہ اسلام کے جو سپوت ہوا کرتے ہیں، اسلام کے جو بیٹے ہوا کرتے ہیں، وہ جیدار ہوا کرتے ہیں۔ اللہ کے جو بندے ہوتے ہیں وہ آزمائشوں میں کامیابی کی دعا کیا کرتے ہیں، کامیابی کی دعا کیا کرتے ہیں، آزمائشوں میں کامیاب ہونے کی دعا کیا کرتے ہیں۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لخت جگر کو ران پر رکھا، امام حسین رضی اللہ کو دوسری ران پر رکھا، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا، آ کے عرض کی کہ یا رسول اللہ علیہ وسلم، ان میں سے ایک کو اپنے پاس اور ایک کو اللہ کے حوالے کرنا ہوگا۔ تو فوراً اپنے لخت جگر کو اٹھایا، زمین پر رکھ دیا، حسین کو سینے سے لگا دیا۔ اب یہ پتا تھا، اور اگر وہ دعا فرماتے تو سب کوئی ٹل جاتا، لیکن نہیں۔ اس کے بعد کیا ہے، یہ وہ ہستیاں ہیں جو ہاتھ اٹھائیں تو کبھی خالی نہیں لوٹتے۔ اب والدہ بہت عزیز ہوتی ہے، حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو یہ بچپن سے پتا تھا، اکابر صحابہ کو بھی پتا تھا کہ جب وہ شیشی دی گئی، جس شیشی میں مٹی تھی یا خاک پاک تھی، کہ اور یہ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا تھا کہ جب یہ خاک پاک خون بن جائے گی، سمجھنا حسین شہید ہو گیا ہے۔ اب یہ خبر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو دی، علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی۔ میں اشارہ کرتا جاتا ہوں، ساتھ ساتھ سبق کی دہرائی ہو جائے۔ ان علی المرتضیٰ شیر خدا کو پتا تھا جو ایک دن عصر کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماتے، صحابہ کرام اس وقت علی المرتضیٰ شیر خدا بھی بیٹھے ہوئے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک علی المرتضیٰ کی جھولی میں تھا۔ آپ آرام فرمانے لگے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمانے لگے، سو گئے۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھ کھولی تو علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پریشان اور مغموم تھے، چہرہ اداس تھا، چہرہ اترا ہوا تھا۔
علی کیا ہوا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری نماز قضا ہو گئی۔ یہ وہ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کی تکبیر اولیٰ ساری زندگی میں قضا نہیں ہوئی ہے، ساری زندگی میں قضا نہیں ہوئی ہے، وہ پریشان ہو گئے، یا رسول اللہ میری نماز عصر قضا ہو گئی۔ بااختیار نبی جن کو اللہ تعالیٰ نے اختیارات دیے ہوئے ہیں، کوثر کا مالک بنایا ہوا ہے، کہنے لگے، فرمانے لگے علی نماز کو ادا پڑھنا چاہتے ہو یا قضا پڑھنا چاہتے ہو؟ یہ اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ علی تو بتا نماز کو ادا پڑھنا چاہتا ہے کہ قضا پڑھنا چاہتا ہے؟ قضا کی صورت میں ادا کرنا ہے یا ادا ہی عین وقت والی نماز پڑھنی ہے؟ ان کو پتا تھا کہ نبی طاقت رکھتے ہیں، پاور رکھتے ہیں۔ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں قربان جاؤں، میں تو ادا پڑھنا چاہتا ہوں۔ ڈوبا ہوا سورج، نبی واسطے نے اشارہ فرمایا، سورج واپس پلٹا علی کی نماز کے لیے، اور علی نے نماز ادا کی، قضا نہ ادا کی، قضا نہ کی، ادا کی۔ اب وہ انگلی جو اشارہ کرتی ہے، وہ انگلی دعا کرتے تھے تو حسین رضی اللہ تعالیٰ کہ یہ شہادت والا معاملہ جو ٹل جاتا تھا، علی المرتضیٰ دعا کرتے تو وہ بھی مسئلہ ٹل جاتا تھا۔ سبق دراتے ہیں ذرا آپ کو یاد کرانے کے لیے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دفعہ نبی پاک سے جملہ پاک میں عرض کیا، یا رسول اللہ میری چاہت ہے، میری خواہش ہے کہ آپ میرے گھر تشریف لائیں، میں آپ کی دعوت آپ کے تمام صحابہ کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں۔ دعوت کا دن مقرر ہو گیا، دعوت کا وقت مقرر ہو گیا۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لائے اور آ کر عرض کرنے لگے اپنے صحابہ کو چلیں اور ہمارے گھر تشریف لے چلیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی طرف روانہ ہوتے ہیں۔ آپ چلتے جا رہے ہیں، نبی پاک چلتے جا رہے ہیں، عثمان غنی ساتھ ساتھ چلتے جا رہے ہیں، اور نبی پاک کے قدمین مبارک کو گنتے جاتے ہیں۔ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں وہ تشریف لے جاتے ہیں تو وہ کھانا کھاتے ہیں، اور پوچھا کہ عثمان آپ جو ساتھ چل رہے تھے تو قدمین شریف کو گن رہے تھے، اس کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے کہا کہ آج میں بڑا خوش ہوں، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر میں تشریف لائے ہیں، جتنے قدم چل کے ہیں اتنے غلام آزاد کیے، اتنے غلام آزاد کیے۔ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پتہ چلا تو انہیں بھی ایک رشک آیا۔ گھر میں جا کے فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہتے ہیں کہ بھئی انہوں نے عثمان نے تو یہ کام کیا، ہم تو غریب ہیں، ہمارے پاس تو اتنا مال ہی نہیں ہے۔ آپ نے کیا ارشاد فرمایا؟ فاطمہ زہرا رضی اللہ ارشاد فرمایا جائیں ابا حضور کے پاس جائیں، انہیں جا کے دعوت دے کے آئے، دعوت کے لیے کیا کیا ہے کہ صحابہ کے ساتھ آئیں اور ہمیں وقت دیں۔ وقت دیا گیا، صحابہ تعداد میں کثیر تعداد میں صحابہ تھے، نبی پاک کی تشریف لائے۔ جب تشریف لائے تو حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ تعالی عنہ مصلی بچھا دیتی ہیں، سارے سجدے میں رکھ دیتی ہیں، یہی عرض کرتی ہیں عثمان نے تو غلام آزاد کیے جتنے قدم سرکار چل کے آئے ہیں، میرے پاس تو کچھ نہیں ہے، میں تو یہ عرض کروں گی کہ میرے ابا حضور کے امتیوں کی بخشش فرما دینا، ان کے بھی بخشش فرما دینا، اور تناول کے لیے بھی انتظام فرما دی۔ لہذا میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ ہستیاں اگر سجدے میں سر رکھتی یا ہاتھ اٹھاتی تو مسئلہ ٹل سکتا تھا، لیکن نہیں، یہ درس دینا تھا اور یہ شہادت حسین سے بتانا تھا کہ ان میں کتنی جرأت تھی، کتنی بہادری تھی، کہ انہوں نے کیسا مظاہرہ فرمایا۔ ایک جمعۃ المبارک میں یہ بھی عرض کر رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے اپنے ارادے ہوتے ہیں۔ حضرت بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مکہ شریف کی بے آب و گیا ویران وادی میں چھوڑا، اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں لے جائے تو اب تو وہاں بڑی رونقیں ہیں نا، جب انہوں نے چھوڑا تھا تو کوئی چیز نہیں تھی، کوئی گھاس نہیں تھا، کوئی درخت نہیں تھا، کوئی مکان نہیں تھا، کوئی سایہ نہیں تھا، بالکل۔ تو بی بی ہاجر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوچھ رہی ہیں کہ حضرت ابراہیم یہ تو بتائیں
ناراضگی ہو گئی ہے، کوئی غلطی ہو گئی ہے جس کی تقصیر میں یہ مجھے چھوڑا جا رہا ہے، نہیں، غلطی نہیں ہوئی ہے۔ اپنی مرضی سے چھوڑ کے جا رہے ہیں، نہیں، پھر اللہ کی مرضی ہے، پھر جو اللہ کی مرضی ہے ہمیں قبول ہے۔ اب وہاں بھی امتحان تھا۔ بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں چھوٹے سے، بالکل چھوٹے سے بچے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے۔ اب وہ خلیل کے بیٹے حضرت ابراہیم علیہ السلام، خلیل اللہ کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام، پیاس لگتی ہے، پیاس کی وجہ سے، پانی نہ ہونے کی وجہ سے زبان اکڑ جاتی ہے۔ بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں جو ممتا کا پیار جذبہ تھا، اس کا امتحان تھا۔ پانی نہیں ہے، کوئی آسرا نہیں ہے، کوئی سہارا نہیں ہے، اور بیٹے کو دودھ نہیں آ رہا کیونکہ ماں کا پانی نہیں ہے، اور بیٹے کی زبان اکڑ گئی ہے کیونکہ وہاں اس کے حلق میں پانی نہیں ہے۔ آزمائش تھی، لیکن اس آزمائش میں اپنے آپ کو ڈالا انہوں نے۔ اب کیا ہوتا ہے کہ آزمائش میں یہ نہیں گھبرا کے کہا کہ مجھ سے نہیں ہوتا، مجھے پانی دے دیں، ہائے وائے کچھ نہیں کیا۔ اتنا کیا، صفا پہ گئیں، پیچھے مڑ کے دیکھا، ریت چمک رہی تھی، لگا دریا ہے، مروہ کی طرف آئی، پھر پیچھے مڑ کے دیکھا، ریت چمک رہی تھی، لگا کہ دریا ہے، سراب تھا وہ، پھر صفا سے مروہ، مروہ سے صفا تک آئی۔ محبت کی بات سنیں، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، جس جس طریقے سے آئی اس طریقے کو رب تعالیٰ نے نوٹ فرما دیا۔ کہاں ہاجرہ آستہ چلی تھی، کہاں ہاجرہ تیز چلی تھی، اور یہ فرما دیا قیامت تک ایسا ہی چلنا ہوگا، تب عمرہ قبول کروں گا، تب حج قبول کروں گا۔ اب کیا ہوتا ہے، ادھر تلاش آب ہو رہی ہے، اور ادھر حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنے پاؤں سے، پاؤں مبارک سے ایڑی مارتے ہیں۔ چھوٹے سے بچے اور پتھریلی زمین پر ایڑی لگاتے ہیں، زور سے پانی کا چشمہ نکلتا ہے۔ اندازہ کریں کہ کس قدر پانی کا چشمہ ہوگا کہ بی بی ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو ڈر پیدا ہو گیا کہ اگر یہ پانی نہ رکا دنیا بہا کے لے جائے گا۔ حکم دیا، زم 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 زم، رک جا، رک۔ یہی اشارہ، یہی پوائنٹ میں آپ کو ایک دوسری طرف لے کے جا رہا ہوں۔ جب کربلا محلہ میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے جانثار، ان کا خاندان سارے موجود تھے، اگر پانی کا مسئلہ ہوتا، پیاس کا مسئلہ ہوتا، گھبراہٹ کا مسئلہ ہوتا، خدا کی قسم اسماعیل علیہ السلام اگر ایڑی مارے تو چشمہ پھوٹتا ہے، اگر حسین رضی اللہ اشارہ کرتے تو فرات آپ کے قدموں کو چومنے آ جاتے۔ لیکن مسئلہ یہ نہیں تھا، مسئلہ کیا تھا؟ احیاء دین تھا، احیاء اسلام تھا، ایک طریقہ بتانا تھا، ایک جرأت بتانی تھی کہ میرے حسین میں اتنی طاقت ہے کہ اتنے سے آدمیوں کے ساتھ، اتنی بڑی تعداد کے ساتھ وہ دین کی خاطر جان قربان کرنے کے لیے تیار ہے، اور مالک کو راضی کرنے کے لیے ہر قسم کا تحفہ دینے کے لیے تیار ہے۔ بتیجے قربان کیے، بھانجے قربان کیے، عزیز و قارب قربان کیے، جان سار قربان کیے۔ علی المرتضیٰ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لخت جگر، علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ کو، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے لخت جگر علی اکبر رضی اللہ کو قربان کیا۔ سب سے چھوٹی شہادت حسین نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی اصغر رضی اللہ کی شہادت بھی پیش کر دی، اور جو لہو مبارک تھا اپنے چہرے مبارک مان لیا کہ تو راضی ہو جا، میں تیری رضا کے لیے، تیری رضا کے ساتھ راضی ہوں۔ یہ سبق ہم نے یاد رکھنا ہے، ہر مشکل وقت میں ان کی جو تعلیم ہے اس پر عمل کرنا ہے، اور یہ تصور رکھنا ہے کہ حسین جیسا صابر، حسین جیسا دلیر کائنات میں نہ تھا، نہ ہے، نہ ہی ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان سے اتنی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ جس طرح میں ایک حدیث پاک آپ کو بتانے لگا ہوں، اور میں چاہتا ہوں کہ ہر وقت یہ حدیث پاک ہمارے ذہن میں ہوں اور ہم اس پر عمل کرنے والے ہوں۔ ایک دفعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم
ایک ہاتھ میں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑے ہوئے ہیں، اپنے دوسرے ہاتھ سے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ مبارک پکڑے ہوئے ہیں، اور یہ ارشاد فرماتے ہیں یا اللہ جو ان دونوں سے محبت، جو ان دونوں کو محبوب بنائے اور ان کے والدین کو محبوب بنائے، انہیں قیامت میں میری سنگت عطا فرمانا۔ ایک جگہ یہ ہے کہ جو لوگ ان کو محبوب رکھیں گے، ان کے والدین کو محبوب رکھیں گے، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ہوں گے۔ ان سے محبت کا ثبوت یہ ہے، ان کا تذکرہ کیا کرو، ان کی یادیں کیا کرو، ان کی بہادری کا واقعات جو ہیں وہ پیش کیا کرو، اور ان کی تطہیر کا، ان کے خاندان کا خیال رکھنا ہے، ہر صورت ادب و احترام کا خیال رکھنا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔